آپ نے کس طرح اور کیوں ایک اینٹی اسلامک کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا؟ آپ کا زندگی میں ایمان کے حوالے سے کیا تجربہ تھا؟ آپ کس چیز پر یقین رکھتے تھے؟ وہ کون سا سب سے برا اور سب سے زیادہ خوفناک جملہ تھا جو آپ نے اسلام کے لیے استعمال کیا؟ جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ کے ارد گرد لوگوں کا کیا ری ایکشن تھا؟ میں نے سوچا اسلام ایک جھوٹ ہے، اسلام ایک خطرہ ہے۔ مجھے 2000 سے زائد موت کی دھمکیاں ملی اور آخر میں ایک اینٹی اسلام کتاب لکھنے کا فیصلہ کر بیٹھا۔ اے خدا، مجھے ایک نشانی دکھا تاکہ مجھے 100% یقین ہو جائے کہ یہی صحیح راستہ ہے۔ میں 2 دن تک اس وجہ سے سو نہ سکا۔ یہ اس شخص کی ریئل کہانی ہے جو اسلام سے نفرت کرتا تھا، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام ایک جھوٹا دین ہے، اس بندے نے ایک بک بھی لکھنا سٹارٹ کر دی۔ کہانی ہے اس شخص کی جو کہ ایمسٹرڈیم میں پیدا ہوا۔ تو سنتے ہیں اس شخص کی کہانی، میری زبانی، کچھ سوالات اور کچھ جوابات۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک کرسچن فیملی میں پلے بڑھے جہاں پر انہیں کرسچینٹی کی تعلیم دی گئی۔ ہائی اسکول میں انہوں نے کمپیریٹیو ریلیجن اسٹڈی کیا اور کچھ سالوں تک وہ استاد بھی رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پارلیمنٹ کا ممبر ہونے کا بھی اعزاز حاصل کیا اور آخر میں ایک اینٹی اسلام کتاب لکھنے کا فیصلہ بھی کیا، جو شروع میں ایک اینٹی اسلام کتاب تھی مگر یہ سفر ایک تلاش خدا میں بدل گئی۔ تو آپ کی زندگی ایمان کے حوالے سے کیسی تھی؟ آپ کس چیز پر یقین رکھتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ مسلم بننے سے پہلے میں ایک کرسچن تھا۔ ہم بائبل سے تلاوت کرتے تھے، ہم سب کے نام بائبل سے لیے گئے تھے، ہم چرچ بھی جاتے تھے۔ میں یقین رکھتا تھا کہ ایک خالق ہے۔ میں جنت اور دوزخ پر بھی یقین رکھتا تھا۔ میں فرشتوں اور وحی پر بھی ایمان رکھتا تھا، اور جو چیز کرسچنز کو مسلمانوں سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ میں یقین رکھتا تھا کہ جیزس کرائسٹ اللہ کا بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک زیادہ فلسفی طریقے سے میں یہ بھی مانتا تھا کہ وہ خود بھی خدا تھے، کیونکہ اگر بائبل میں لکھا ہے کہ خدا اٹرنل ہے جسے موت نہ آئے، مگر اگر آپ اٹرنل ہیں اور اسی وقت آپ کو موت بھی آ جائے تو یہ بہت عجیب تھا۔ میں ایسے مسائل پر سوال اٹھانا شروع کر بیٹھا۔ یہ زیادہ لاجیکل نہیں لگتا تھا۔ میں نے بہت سے پریچرز، حتیٰ کہ رابی سے بھی بات کی، مگر وہ جواب جو میں ڈھونڈنا چاہتا تھا وہ مجھے اس طرح کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ اس وجہ سے میرے لیے یہ اور بھی کمپلیکس ہو گئے اور آخر میں مجھے ان چیزوں پر کچھ شک ہونے لگا۔ پھر بھی میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں میری سمجھ میں اس وجہ سے نہ آ رہی ہوں کہ میں عقل مند نہ ہوں۔ آپ نے ایک اینٹی اسلام بک لکھنے کا فیصلہ کس طرح اور کیوں کیا؟